بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ جناب ای او بی آئی کے حوالے سے آج کل مختلف خبریں چل رہی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ای او بی آئی کا ادارہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو رہا ہے اور تباہی بربادی جو ہے وہ اس کا سر لے رہی ہے، اور یہ باتیں جناب مختلف حوالوں سے مختلف جگہوں پر سامنے آ رہی ہیں، اور آج ہم نے جو ہے اس حوالے سے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں اعداد و شمار کی بنیاد پر ہیں، اور ظاہر ہے پھر اعداد و شمار کی بنیاد پر تو ڈاکومنٹ ہی ہو سکتا ہے، اور آج کی ویڈیو بہت 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 اہم ہے۔ براہ راست اس کا تعلق ہے کیا واقعی ای او بی آئی کا ادارہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس حقیقت کی حقیقت کیا ہے؟ تو شروع کرتے ہیں آج کے موضوع کو۔ یہ جناب ایکچوریل ویلیویشن جو ہے وہ اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ یہ جناب ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایکچوریل ویلیویشن پینشن فنڈ اور انشورنس فنڈ وغیرہ کی ہوتی ہے، اور اس کا یعنی یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ اس کے واجبات کیا ہیں، ایسٹس کیا ہیں، اور مستقبل میں جو پینشن فنڈ ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو اس میں ای او بی آئی کے واجبات اس کی دفعہ 21 کے تحت ای او بی آئی پر لازم ہے کہ وہ ہر 3 برس کے بعد ای او بی آئی کے جملہ واجبات اور اس کے اثاثہ جات جو بھی ہے ان کی ایکچوریل ویلیویشن کرائے، یعنی اس کا تخمینہ لگوائے۔ ای او بی آئی جناب 1976 میں قائم ہوا ہے، اور اب تک کوئی جو ایکچوریل ویلیویشن ہے یہ تقریباً 10 مرتبہ ہو چکی ہے، اور قانون یہ ہے کہ جب تک ایکچوریل ویلیویشن نہیں ہو جاتی تو نہ تو ای او بی آئی کی کنٹریبیوشن میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی پینشن میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، یعنی نہ تو ای او بی آئی کے کنٹریبیوشن میں کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے، یا پھر پینشن کے اضافہ یا پھر پینشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب تک ایکچوریل ویلیویشن نہیں ہوتی تو کنٹریبیوشن کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور پینشن کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے ای او بی آئی قائم ہوا ہے تو اب تک اس کی 15 مرتبہ جو ہے وہ ایکچوریل ویلیویشن ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب تک جو ہے یہ 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ ای او بی آئی جو ہے یہ تقریباً ابھی تک 1 کروڑ کے قریب ملازمین کو رجسٹر کر چکا ہے۔ تو ظاہر ہے نجی شعبے کے ملازمین ہیں، ان کی پینشن کا مستقبل ان کی امیدوں کا مرکز ہوا کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں، ان کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کی پینشن جو ہے وہ یہاں تک ہو سکے گی، ان کی پینشن بڑھ سکے گی نہیں بڑھ سکے گی، پینشن ملے گی بھی یا نہیں بھی ملے گی، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اور ابھی جو پینشن ہوئی ہے 2023 میں 30 جون 2023 کو ای او بی آئی کے واجبات اور اثاثہ جات کی جو تعین کیا گیا ہے، ڈٹرمن کیا گیا ہے، اس میں بہت ہی خوفناک قسم کے واقعات حالات سامنے آئے ہیں، اور وہی بڑی پریشان کن بات ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو ای او بی آئی جو ہے اس کو 2.517 کھرب روپے کا خسارہ ہے، اور ای او بی آئی کی جو قانونی ذمہ داری ہے کہ اس کے مستقبل کے پینشن ہیں جو تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، تو ان کو جو ای او بی آئی کی سر ذمہ داری آتی ہے وہ ہے 2.965 کھرب روپے، اور پینشن کی جو موجودہ ویلیو ہے وہ ہے 0.448 کھرب روپے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خوفناک ہے، الارمنگ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی دستاویزات موجود ہے، یعنی ای او بی آئی کی ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ کو اگر اٹھا لیا جائے تو تمام تر ثبوت اس کے اندر موجود ہیں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں
جو ای او بی آئی کے حکام ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ای او بی آئی کی ایپ بنا دی ہے. بھئی آپ اپنی ایپ میں یہ چیزیں کیوں نہیں ڈال رہے؟ اور اگر آپ کو ایپ مل چکی ہے، آپ دیکھ چکے ہیں، تو پلیز مجھے بھی اس کا لنک بھیج دیں. میں آج ڈھونڈتا رہا ہوں پلے اسٹور میں، مجھے تو نہیں ملی ہے. اگر آپ کو مل چکی ہے، آپ کے پاس ای او بی آئی کی ایپ آ چکی ہے، تو مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی اس سے استفادہ کروں. اور یہ جناب تمام تر چیزیں ای او بی آئی کے اس فورم پر، جو ان کی ایپ ہے یا ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر اس کو شامل کرنا چاہیے اور وہاں پر اویزہ کرنا چاہیے، پبلش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے. اور اس رپورٹ میں ایک معروف فرم ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں پینشن فنڈ تقریباً 5 منظرنامے پیش کیے ہیں. اس کے مطابق پہلا منظرنامہ ہے کہ ای او بی آئی کا کنٹریبیوشن جو 6% ہے، جس میں 5% مالک کی طرف سے اور 1% مزدور کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ 170 روپے، 480 روپے اور 780 روپے وہ جو ادا کرتے ہیں، اب بڑھ کر وہ 1500 روپے. تو بہت کم لوگ دیتے ہیں، وگرنہ 170 روپے دیتے ہیں، 480 روپے دیتے ہیں، 780 روپے دیتے ہیں. 1500 والے تو بہت کم ہیں. تو اگر یہ 6% کی شرح برقرار رہی تو خدشہ یہ ہے کہ ای او بی آئی کا پینشن فنڈ جو ہے وہ آئندہ 5 سے 10 برس میں ختم ہو جائے گا. اور یہی امکان ہے، اور اس میں کمی ہونے کا امکان ہے، چونکہ ایک طرف ملک میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، اپنا پیٹ نہیں پلتا، دوسروں کا پیٹ کیسے پالا جائے. تو ظاہر ہے لوگ انڈسٹری چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اور دوسرا یہ خدشہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں ظاہر کیا ہے، وہ ہے کہ 11 تا 16 برس کے درمیان ای او بی آئی کا پینشن فنڈ جو ہے یہ مکمل طور پر ختم ہونے کا امکان ہے. اصل میں حکومت نے بھی میچنگ گرانٹ جو ہے وہ 1995 سے بند کر دی ہوئی ہے، اور آجران اپنا کنٹریبیوشن صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی ویلیو بڑھ رہی ہے. جو 6% کی شرح ہے وہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، اور اس میں آجران کی شرح کے ساتھ ساتھ بیمہ دار فرد کی شرح میں بھی اضافہ کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے. لیکن شومی تقدیر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اب 5 سے 10 سال کے اندر اگر یہ پینشن فنڈ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، یا پھر اگلے برسوں میں جو ہے وہ مزید کم یا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس ادارے کا سروائیول کیا ہوگا؟ اور یہ یاد رکھیے یہ قومی فلاحی ادارہ ہے، جو کہ آرٹیکل 38 دستور پاکستان 1973 کے تحت قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد تھا پرائیویٹ ملازمین کی فلاح و بہبود کرنا، ان کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا، ان کی ملازمت کے بعد باعزت زندگی گزارنے کے لیے پینشن کی فراہمی. لیکن حالت یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ اب میں تو یہ کہوں کہ عالم نظام میں ہے. اگر کھلی بات کروں تو یہ عالم نظام میں ہے. اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ جو ای او بی آئی کے دوسری طرف کے لوگ ہیں، ایک تو حکام ہو گئے نا، وہ تو اعلیٰ افسران ہو گئے، ان سے تو آپ پوچھ نہیں سکتے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے، میری اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھتے پھریں کہ جناب یہ کیا وہ کیا. جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اب اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد ہڑبڑا سے گئے ہیں، اور وہ بھی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کون ذمہ دار، یہ سب کیا ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا. تو اب صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی بڑھ رہی ہے، جو کہ انتہائی مخدوش ہے، انتہائی خراب ہے. اور ہم جو ہے وہ اگر دل سے بات کہوں تو جو ای او بی آئی کا ادارہ ہے وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ کھونے کے قریب ہے. اور اب تو نگران حکومت آ گئی ہے، اور نگران جو ہے وہ تو پھر نگران ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ نگران جو ہے اس ملک کی معیشت میں اور کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو لوگوں کی زندگیاں بہرحال اجیرن ہو چکی ہیں. ای او بی آئی کے پینشنرز کی زندگیاں تو پہلے ہی اجیرن ہیں، اور بھی اجیرن کی جا رہی ہیں. اور اگر یہی روش برقرار رہی، ای او بی آئی کے پینشن فنڈ میں اضافہ نہ کیا گیا، میچنگ گرانٹ بحال نہ کی گئی، تو یہ ادارہ اور تباہ ہو جائے گا.